نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شورى آیت نمبر 17 سے تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب۔ کل ہم نے اس آیت کو پڑھا تھا اور اس میں ہم نے میزان کے بارے میں پڑھا تھا کہ میزان سے مراد یہاں پر شریعت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور حق کے ساتھ اور ساتھ میں میزان بھی نازل کی، یعنی قرآن کریم ہمیں ایسا کرائٹیریا دیتا ہے، اس میں الکتاب کا الگ سے ذکر کے ساتھ ساتھ یعنی القرآن کے ساتھ اس کو المیزان یعنی الفرقان بھی کہا ہے۔ ایک ہی بات، قرآن ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الفرقان کے ساتھ، کیونکہ پیچھے جو ذکر آ رہا تھا نا کہ امرت لأعدل بینکم، کہ مجھے تمہارے بیچ میں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ بیسکلی عدل و انصاف جو ہے وہ کس بیس پر ہو رہا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ تو یہاں پر والمیزان سے مراد الفرقان اور شریعت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور ایک ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو اٹھا کے دیکھیں، خواہ وہ مرد اور عورت کے بیچ میں ایک درجے کے تفاوت کی بات ہو، خواہ وہ ہمارے سوشلی جو ہمیں خواتین کو کسی جو حدود بتائی گئی ہیں، مردوں کو جو حدود بتائی گئی ہیں اس کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے مالیاتی نظام کی بات ہو، خواہ وہ ہمارے سیاسی نظام کی بات ہو، جتنے بھی احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں معاشی، معاشرتی، سماجی، ان ساروں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایک بیلنس ہے بیسکلی۔ اگر وہ ان کو ذرا سا بھی آپ تھوڑا آگے پیچھے کرتے ہیں، جیسے ایک بہت بڑا ہمیشہ سے اس چیز کو لے کر جو ہمارا سو کالڈ لبرل طبقہ ہے، جو خواتین کے برابری کے حقوق کا علم بردار ہے اور وہ اللہ جانے کون سی برابری دلانا چاہتے ہیں، تو وہ اس چیز کو لے کر ایکسپلائٹ کرتے ہیں عورتوں کو کہ جی مردوں کے حقوق زیادہ ہیں دین میں۔ تو اگر ہم اس کو سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے، جیسا ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے، کہ سیلف ریسپیکٹ اور دیگر جتنے بھی حقوق ہیں وہ مرد اور عورت کے برابر ہیں۔ جتنے مرد کے حقوق عورت پر ہیں اتنے ہی عورت کے حقوق مرد پر ہیں، لیکن مردوں کو جو ایک درجہ دیا گیا ہے وہ ان کی انتظامی امور کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ فرض کریں آپ یہ درجہ ان سے واپس لے لیتے ہیں، آپ عورت کو مرد کے برابر کر دیتے ہیں، تو یہ میزان قائم نہیں رہے گی، یہ بیلنس قائم نہیں رہے گا، اور ہم اس کا بہت خوبصورتی سے مطلب بہت ہی باریک بینی سے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں ویسٹرن سوسائٹی میں، کہ کس طرح جب انہوں نے عورت کو اس کے دائرہ کار سے نکال کر سو کالڈ برابری دی اس کو مرد کی، تو کس طرح سے پھر خاندانی انسٹیٹیوشن ٹوٹا، فیملی انسٹیٹیوشن ٹوٹا، اس کے بعد اس کے اندر آپ دیکھیے کہ بے شمار خرابیاں ہیں جو خاندانی نظام کے ٹوٹنے کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ مالیاتی نظام کو دیکھ لیجئے۔ مالیاتی نظام میں جیسے پیچھے بھی ہم نے اشتراکیت کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر نیشنلائز کر دیتے ہیں، مارکسزم کے بارے میں نیشنلائز کر دیتے ہیں آپ لوگوں کی پراپرٹیز کو، اور ساری پراپرٹیز کو جو ہے وہ بجائے مالکانہ حقوق دینے کے لوگوں کو، جیسا کہ بھٹو کے دور میں ہوا تھا، گورنمنٹ اپنے انڈر لے لیتی ہے، تو کس طرح ادارے کلیپس کر جاتے ہیں، کس طرح انتظام جو چیزیں ہیں وہ اپنا بیسٹ نہیں دے پاتے، ادارے اپنا بیسٹ نہیں دے پاتے۔ obviously جو کوئی چیز اون کرتا ہے تو وہ اس میں زیادہ محنت کرتا ہے، جس کا اپنا بزنس ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ محنت کرتا ہے بنسبت اس شخص کے جس نے کسی کے لیے کام کرنا ہو۔ تو
جتنے بھی احکامات ہیں شریعت کے وہ بیلنس پہ ہیں، وہ عدل اور انصاف پر مبنی ہیں. اگر ہم اس میں خود کچھ اپنا فلسفہ ایڈ کرتے ہیں، کچھ اپنی اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، تو پھر نتائج ہمارے سامنے. اسی طرح اخلاقی امور بھی جو ہیں، جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، اس میں بھی جب ہم اپنی مرضی سے کمی بیشی کرتے ہیں تو اس کے نتائج پھر ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اور پھر جب ہم اس کی بات کرتے ہیں عہدہ قضات کی، اپنے جوڈیشری سسٹم کی، وہ بدرجہ اولا سب سے اوپر آ جاتا ہے کہ وہ انصاف کی فراہمی کرے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں. ایون خلیفۃ الوقت جو ہے وہ جواب دہ ہے کسی عام ودو کو جو آ کے کھڑا ہو جائے مسجد میں اور کہے کہ عمر تم نے ایک چادر ایکسٹرا لی ہے کیونکہ جو چادریں ہمیں ملی ہیں تمہارے قد پہ وہ پوری نہیں اترتی. یہ نظام انصاف کا اسلام جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتا ہے. اور اگر ہم قرآن کو ایز اٹ از نافذ کرتے ہیں تو پھر یہی نظام جو ہے یہ ہمارے سامنے آتا ہے. جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے نا حکیم الدین، کہ تمام انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ان اقیم الدین، تم دین کو قائم کرو. تو دین کے قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم دین کو نافذ کریں. دین کو نافذ کرنے کا مطلب، یا شریعت کو نافذ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ قاتل کو پھانسی دی جائے گی، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا زانی کو کوڑے لگائے جائیں گے. دین کو نافذ کرنے کا مطلب ہے کہ انفرادی درجے پر سے لے کر اجتماعی لیول تک پورے کا پورا دین نافذ کیا جائے گا. دین میں پک اینڈ چوز ہے ہی نہیں. اصل میں یہ ہم نے بنا لیا نا، ہم نے دین کو جو چاہا اس میں سے لیا اور جو چاہا اس کو پیٹ پیچھے پھینک دیا. اسی وجہ سے امت مسلمہ کا یہ حال ہوا ہے. کل میں جیسے آپ سے بات کر رہی تھی کہ ڈنڈے کے زور پر دین قائم نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں سعودی عرب میں، کہ ایک طویل عرصے تک جو ہے جو کچھ ان کے اوپر پابندیاں تھیں ظاہری طور پر، جب محمد بن سلیمان جب سے ولی عہد بنا ہے تو اس نے جب ان پابندیوں کو نرم کرنا شروع کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ایسے شتر بے مہار کی طرح چھٹے اور ان چیزوں کو اویل کریں، کیونکہ ان کی تربیت نہیں تھی، وہ صرف ڈنڈے کے زور پر انہیں ان چیزوں سے روکا گیا تھا. اور پھر یہ کہ وہ وہاں پر بھی جو نظام ہے وہ اجمی اور عربی کے لیے فرق ہے، اس کی اپلیکیشن اجمیوں پہ اور طرح ہو رہی ہے، عربیوں پہ اور طرح ہو رہی ہے. اور جب یہ اس طرح کی پکچر سامنے آتی ہے تو پھر عجم جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کے خلاف ہونے کے بجائے وہ اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اسلام یہ ہے، حالانکہ اسلام یہ نہیں ہے، یہ تو اس ملک کا قانون ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی تھی اور کچھ باتیں یہاں پر اب میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح یہ میزان ہے، قرآن کس طرح سے میزان ہے، کس طرح یہ انصاف کرتا ہے ہر معاملے میں اور عدل کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہے. اور اگر ہم اس بیلنس کو خراب کرتے، میزان مین بیلنس، اگر ہم کہیں اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس کا جو وبال ہے وہ ہم خود بھگتیں گے اور بھگت رہے ہیں. بیسیکلی ہم ایک سزا بھگتنے والی فیز میں ہیں اس وقت. صبح ہی ہم بات کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے بچے تھے، بچوں نے سوال کیا کہ یہ جو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ لورا لائی کی ہیں، وہ بتا رہی تھیں کہ ڈی آئی خان میں جہاں کچھ ریلیٹیوز رہتے ہیں تو وہاں پر سیلاب سے بستیاں جو ہیں وہ کچھ ایسے مٹی ہیں کہ جسے آپ محاورتاً اردو میں کہتے ہیں نا صفائے ہستی سے مٹ جانا. تو وہاں کے لوگ جو وہاں سے نکال لیے گئے تھے، ایویکویٹ کر لیے گئے تھے پہلے، تو وہ پہچان نہیں پا رہے کہ ان کے گھر کس جگہ پہ تھے. یعنی اسپاٹ میدان بن گیا، وہ ایک جسے کہتے ہیں نا وہ ایک دلدلی سی زمین بن گئی ہے وہاں پر، اور کچھ بھی وہاں پر نہیں بچا، کسی مکان کا نشان بھی نہیں بچا. کچھ گاؤں ایسے مٹے ہیں اپنی. تو بچے نے سوال کیا کہ پھر کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ کہتے پھر انہوں نے کیا گناہ کیا ہوگا ایسا، کیونکہ پچھلی قوموں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو اس کو بھی میں یہی بات سمجھائی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کار فرما نہیں ہے کہ جو گناہ کرے گا تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا.
ہم کو اتنے نیک نہیں ہیں کہ ہم بچے میں ہیں، یا وہ گناہگار نہیں تھے کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح ہوا. دیز آر دا الارمس. یہ الرٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، الرٹس ہیں کہ سدھر جائیں. ہم نے جو میزان میں گڑبڑ کی ہے، ہم نے جو اس کو بگاڑا ہے، جو میزان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی، ہم نے اس میں جو بگاڑ پیدا کیا ہے، اس کی لیے یہ الرٹس ہیں کہ دیکھ لو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور دیکھ لو ایسی ہی قیامت ہوگی. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. اور اسی لیے دیکھیں کہ فوراً بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ شاید کہ قیامت قریب ہی ہے، قریب ہی آ لگی ہے قیامت. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی جہاں دیگر نشانیوں میں وہاں یہ بھی بتایا کہ یہ چیز بھی قیامت کی نشانی ہے کہ آدمی مسجد سے 2 رکعت پڑھے بغیر گزر جائے. اور آج آپ دیکھیں کتنی مساجد ایسی ہیں جو پکنک سپاٹس بن چکی ہیں. اور ریسنٹلی میں سننے میں آ رہا تھا کہ ایک وہ ٹرینڈ سا چل پڑا ہے نکاح مسجد میں کرنے کا، جس میں کچھ سو کالڈ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ جاتی ہیں وہاں پر، اور انہوں نے اس چیز کو ایک طرح سے ٹرینڈ بنا لیا ہے. تو کتنے لوگ ایسے ہیں وہ جاتے ہیں وہاں پر، کوئی نماز پڑھتے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھتے. چلیں یہ تو ایک الگ چیز ہے. بادشاہی مسجد لاہور دیکھ لیں، مسجد وزیر خان دیکھ لیں، اور یہ فیصل ماسک دیکھ لیں، کتنے لوگ ڈیلی بیسس پہ وہاں جاتے ہیں، اور کتنے لوگ وہاں صرف پکنک بنا کے آ جاتے ہیں، تحیۃ المسجد ادا نہیں کرتے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں شہادت کی اور اس کے ساتھ والی انگلی اٹھا کے بتائی کہ مجھے اور قیامت کو ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے. یعنی ٹوٹلی پوری دنیا کی، پوری زمین کی جو ارتھ کی لائف ہے، اس لائف میں سے اب قیامت کا زمانہ قریب ہی آ لگا ہے. ارتھ اپنی زیادہ عمر جو ہے وہ گزار چکی ہے. پھر اسی طرح قیامت کی کچھ اور نشانیوں میں سے جیسے سپر مون، چاند موٹا ہونا اور بڑا ہو کے سامنے نظر آنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاند موٹا ہوگا اور بڑا سا نظر آئے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ تو 2 دن کا چاند ہے. پھر اسی طرح سڈن ڈیتھ، اچانک موت ظاہر ہوگی. یہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی خبریں آپ ایسے سنتے ہیں سڈن ڈیتھ سے، پتہ ہی نہیں چلا. ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ نے کہا، کسی کی بات بتائی تھی کہ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ میرے لیے چائے بنائیں. وہ چائے بنانے گئی ہیں، چائے بنا کے رکھنے گئی ہیں، چائے رکھ کے کچھ پوچھنے آئی کہ آپ ساتھ کچھ لیں گے، تو اتنے میں ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. 2 بچے نکلے ہیں موٹر سائیکل پہ گھر جانے کے لیے، 2 منٹ بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سڈن ڈیتھ، پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. موت کا تو ویسے ہی وقت نہیں پتا انسان کو، وہ تو ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جوتے کے تسمے سے زیادہ تمہارے قریب ہے. بلکہ یہ اس کو درست کر لیں، یہ حدیث نہیں ہے غالباً، یہ کسی صحابی کا قول ہے، اس کو میں کنفرم کروں گی دوبارہ. جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے موت، ایسے ہمارے ساتھ ساتھ لگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ 99 موتیں جو ہیں وہ انسان کی حفاظت کرتی ہیں اس ایک موت تک جو اس کی مقررہ وقت ہوتا ہے. یعنی بہت سارے ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں اگر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت نہ کریں تو وہ بندہ جو ہے اس میں دنیا سے چلا جائے، لیکن چونکہ اس کا وقت مقرر ابھی نہیں آیا ہوتا تو اس کی حفاظت کی جاتی ہے. بہرحال پھر علامات قیامت میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے جو ڈیزرو نہیں کرتے. ان لوگوں کو عہدے دے دیے جائیں گے جو ڈیزرو نہیں کرتے. اور یہ بھی بہت واضح طور پر یہ نشانیاں جو ہیں پوری ہو چکی ہیں.
آپ دیکھتے ہیں آپ کے عہدہ کزاد پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو سفارشی ہوتے ہیں. آپ کے حکمران طبقہ جو ہے وہ کتنے کے ایسے لوگ ہیں اس کے اندر جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں ہاں کہ یہ کیپیبل ہیں, یہ ایمانداری اور صداقت اور امانت کے ان پہ پورے اترتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورے کریں, کرپشن سے پاک ہیں. اسی طرح آپ عام اس میں دیکھ لیجئے اساتذہ جو پڑھا رہے ہیں, ان میں سے کتنے اساتذہ ہیں جو واقعتاً پڑھانے کا حق ادا کرتے ہیں اور ان کو پڑھانا آتا بھی ہے. صرف گریجویشن یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر دینا آپ کو ایک استاد نہیں بنا دیتا, اس کی باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے. وہ آپ کو اگر وہ طریقہ نہیں آتا تو آپ بچوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. پھر اسی طرح نیک لوگوں کا مرتبہ گرا دیا جائے گا. اور آپ آج دیکھیں کہ یہ چیز تو بہت عرصے سے ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ جب کمپیریزن کرنے کی بات آتی ہے, ورڈلی جب ہم رسپیکٹ دینے پر آتے ہیں تو ہم لوگوں کے مال اور ان کے عہدے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں بنسبت کسی کی نیکی سے. کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنا اللہ والا ہے, اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دیں گے جتنی رسپیکٹ ہم ایک بڑے عہدے دار یا ایک بڑے مالدار کو ہماری سوسائٹی میں دی جاتی ہے. پھر اسی طرح باتیں زیادہ اور عمل کم ہو جائے گا. اور یہ چیز مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے جب میں دیکھتی ہوں, آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں, آپ ویسے دیکھ لیجئے کس قدر زیادہ سپیکرز آپ کو ملتے ہیں, اتنے زیادہ کہ آپ کو پہچان کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ کس کی بات ہم لیں اور کس کی نہ لیں, اور کتنے میسیجز فارورڈ ہوتے ہیں, چاہے وہ نیک اعمال کے بارے میں ہو, آیات کے بارے میں, لیکن عمل نہیں ہے. عمل نہیں ہے. ہمیں چلتے پھرتے قرآن نظر نہیں آتے, ہمیں اپنے علم کو عمل میں ڈھالتے ہوئے لوگ بہت کم نظر آتے ہیں. اور اگر ہم اپنا بھی جائزہ لیں ایمانداری سے, تو جتنا ہم بات کرتے ہیں, جتنا ہم دین کے متعلق ڈسکس کرتے ہیں, جتنا ہم قرآن پڑھتے یا پڑھاتے ہیں, کیا واقعی ہم عمل میں بھی ویسے ہی پختہ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور کوشش کرنی چاہیے اپنے تئیں پوری کہ ہم اپنے علم کو عمل میں ڈھال لیں, ورنہ پھر ہماری مثال بھی ویسے گدھوں جیسی ہو جائیں گی جن پر کتابیں لا دی گئیں, جو کہ بنی اسرائیل کے سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل کے علماء کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسی گدھوں پر کتابیں لا دی گئی ہوں. پھر اسی طرح ایک اور نشانی ہے کہ لوگوں کو مسناد قرآن پڑھائے گئے. تو پوچھا گیا کہ یہ مسناد کیا ہوتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب کے علاوہ سب کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے انہوں نے. اور آج آپ دیکھیں, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بہت سارے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو قرآن کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن بیسیکلی وہ ان کا شعبہ نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی سالڈ ڈگری قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, لیکن ان کا شعبہ کوئی اور ہوتا ہے اور وہ اس میں قرآن کوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح وہ اس کو پڑھانے اور سکھانے کا کام بھی کر رہے ہیں. آلدو ابھی یہ اس قدر زیادہ تو نہیں پھیلا, لیکن قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیاوی علم رکھنے والے جو ہیں وہ قرآن پڑھائیں گے, قرآن کے متعلق جو ہے وہ علم دینے کی کوشش کریں گے. تو ایک چیز ہمیں ہمیشہ دیکھنی چاہیے کہ اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کیسے کریں کہ ہمیں کس کو سننا ہے اور کس کو نہیں سننا. تو جو آپ کو قرآن پڑھا رہا ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کا سورس آف نالج کیا ہے, اور سیکنڈلی آپ یہ دیکھیے کہ وہ آپ کو کس طرف بلا رہا ہے, وہ قرآن کو کوٹ کر کے آپ کو کس طرف لے جا رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط کر رہا ہے, یا وہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ اپنی دنیاوی مفاد کی خاطر اس کو وہاں پر آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جا کر کوٹ کر رہا ہے, یا جسٹ فار ایک فیمس ہونے کے لیے, کیونکہ آج کل یہ بھی سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھی ایک بخار جو ہے یہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. اور کل ہم نے اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھی تھی, اور وہ یہ کہ جس شخص کا آخرت کے بارے میں عقیدہ درست نہ ہو, اور جس شخص کو
آخرت کے آنے پر عین الیقین نہ ہو وہی اس کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتا ہے یا لاپرواہی کر سکتا ہے، یا یہ کہ دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے، یا یہ کہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ لے آؤ قیامت اگر لا سکتے ہو تو. جن کو قیامت پر عین الیقین ہوتا ہے وہ تو ڈرتے ہیں، وہ تو نیکیاں کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ تو عبادتیں کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ اس دن پھر ہمارا بنے گا کیا. وہ ایسا بڑا دن ہے، ایسا شدید دن ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ لطیف بہت مہربان ہے بعبادہ اپنے بندوں پر. یرزق وہ رزق دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے. وہو القوی العزیز اور وہ بہت قوت والا اور خوب غلبے والا ہے. ان کا اعتراض جو تھا نا کہ سرداروں کے پاس نبوت کیوں نہیں آئی، جیسے ولید بن مغیرہ جیسے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ چونکہ وہ بہت سمجھدار ہیں، چونکہ وہ بہت مالدار ہیں، اپنے آپ کو وہ بہت اس چیز کے لیے سمجھتے تھے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو نبوت ملے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کا جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اس میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال اتنا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں. یعنی جن کے پاس مال زیادہ ہے یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ راضی ہیں. یہ رزق کا معاملہ سراسر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اپنے اس پہ ہے، ثوابدید پر، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک خاص نقطہ ہے اور وہ یہ، جیسے یہاں لطیف ان کا ذکر ہے نا، تو لطیف کا مطلب یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اسکرین پر بہت مہربان، لیکن یہاں پر صرف بہت مہربان جو ہے وہ اس کا معنی پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور عنایت ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اس کی باریک بینی بھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو رزق بندوں کو دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا باریک بین ہونا بھی اس کی صفت شامل ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس مطلب بہت باریک بینی سے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے. کسی کی بہت دقیق ترین ضرورت بھی جو چھوٹی سی بھی ضرورت ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کو رزق دیتے ہیں. یہ ہے ایک عمومی جو تقسیم ہے رزق کی، جو ایک ہر کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ آیت اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق لوگوں کو دیا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الرزاق ہونے کی صفت ہے بلکہ اس میں ساتھ ساتھ اللطیف کی صفت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا کب چاہیے اور کس کی کیا ضروریات ہیں، اور پھر آن دا ہول جو ضروریات ہے. مثال کے طور پر جو مچھلی ہے، مچھلی کو سمندر کے اندر کیا کیا چاہیے، اس کو سمندر کی کتنی ڈیپتھ میں کیا چیز چاہیے، کس انسان کو اس کی ایج کی کس ریکوائرمنٹ کے ساتھ کیا چیز جو ہے اس کو چاہیے. اور پھر رزق صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا، وہ تمام چیزیں جو کسی کی ضروریات ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں پھر شامل ہو جاتی ہیں. اور پھر جہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو رزق دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللطیف ہونا شامل ہے. کسی کو مال زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے آزمان ہے. اب آپ ولید بن مغیرہ کی مثال لیجئے. ولید بن مغیرہ ایسا شخص تھا جس کی اس دور میں آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بلینئر تھا، ٹھیک ہے، اور بڑی اسٹیبلشڈ اس کی ٹریڈ تھی. لیکن یہ اس کی آزمائش تھی. کیوں کہ اس
مال نے اس کے اندر، اس کے دماغ میں ایسا خناس بھر دیا، ایسا تکبر بھر دیا کہ وہ علم رکھنے کے باوجود، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو پہچان لینے کے باوجود اس نے محض اپنے تکبر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باریک بینی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس بندے کی آزمائش کس طرح کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر ولید بن مغیرہ سردار نہ ہوتا اور اس کے پاس علم ہوتا اور وہ ایک غلام ہوتا تو پھر وہ بڑے آرام سے اسلام کی طرف آ جاتا. تو یہ اس کی آزمائش نہیں تھی نا، پھر اس کی آزمائش تو مال دے کے ہوئی. اگر اس کو مال دیا، اب اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس علم کے باوجود ایمان لے آتا، لیکن وہ نہیں لایا. دونوں طرح سے رزق کی فراہمی میں اللطیف شامل ہے. اور پھر دیکھیے کہ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اور جتنا دینا چاہتا ہے اس کے لیے اس کے پاس پاور ہے. جب جہاں جیسے جس کو اس نے جو چیز پرووائڈ کرنی ہے وہ اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. ایک بڑی واللہ عالم کہ اس کے اندر کتنی سچائی ہے، لیکن اس پوسٹ میں مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ ایک مرتبہ غالباً ایک افغان منسٹر تھے، تو ان کو اچانک جو ہے وہ کہا گیا کہیں کسی دوسرے ملک جانے کے لیے، یا غالباً کسی شہر میں کہیں انہوں نے دوسرے شہر جانا تھا. تو ان کو ان کی وائف نے نا زیادہ راہ میں چکن دیا. چکن کوکڈ تھا شاید، یا ظاہر ڈیفینیٹلی کوکڈ ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ گئے وہاں پر، تو ابھی وہ ایئرپورٹ سے باہر ہی آئے، مطلب ان کے کھانے کا میل کا ٹائم نہیں ہوا تھا. تو وہ باہر ہی آئے جہاں وہ اترے تھے. تو ان کو نا ایک اچانک کال آ گئی ان کی منسٹری کی طرف سے کہ مجھے آپ واپس آ جائیں، اور جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اس کی ضرورت ہے. کچھ ایسا کوئی سینیریو بنا. کہتے کہ وہ وہاں پر ایک بیگریس تھی، اور میرے ہاتھ میں جو چکن تھا وہ میں نے اس بیگریس کو دے دیا، اور اس نے بہت دعائیں دی. اب آپ دیکھو جس شہر میں وہ صاحب تھے وہاں سے وہ چکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بیگریس تک پہنچانا تھا. اس عورت کی دعائیں تھیں، ان کو وسیلہ بنانا تھا، ان سے جو ہے وہ ان کے ہاتھوں نیکی کرانی تھی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سینیریو بنانا تھا وہ بنا، اور وہ سچویشن اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دی. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا، جہاں جیسے جس کو چاہے دے، جس کو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، شاید آپ کی نظروں سے بھی گزری ہو، کہ وہ ایک کوئی پرندہ تھا، وہ زخمی تھا اور وہ اڑ نہیں پا رہا تھا. اچھا بڑا والا کوئی پرندہ تھا، تو ایک چھوٹی سی چڑیا جو ہے وہ اس کو دانا کھلا رہی تھی. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رزاق ہونا، اور یہ ہے اس کا العزیز ہونا. وہ جیسے جہاں سے چاہے وہ پہنچا دے گا. تو ہمیں اپنے رب کے اوپر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کہیں پر بھی مجبور نہیں ہے. ہم اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کیوں کر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کن کہنا ہے اور وہ پورا سینیریو کریٹ ہو جانا ہے. اور چونکہ انسان اسباب کے ذریعے، اللہ چاہے تو آپ کے سامنے جیسے حضرت مریم کے سامنے بے موسم کے پھل آ جاتے تھے، تو اللہ چاہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ہم عام انسان ہوتے ہیں نا، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں، تو پھر اسباب ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کریٹ کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایسی بے شمار مثالیں، شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کبھی، اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی بہت ساری ایسی مثالیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے. اور پھر رزق کے معاملے میں خاص طور پر جیسے بھی ہم نے سورہ ہود کی آیت دیکھی کہ کوئی بھی جاندار جو بھی ہے زمین پر اللہ نے اس کے رزق کی ذمہ داری لی ہے. پھر کیوں انسان مایوس ہوتا ہے، کیوں انسان جو ہے وہ غربت سے تنگ آ کر خودکشی کرتا ہے، کیوں وہ چوریاں کرتا ہے، کیوں وہ دوسروں کا حق مارنے کی کوشش کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کہ رزق کے معاملے میں
جتنا ہمارے نصیب میں ہے نا اتنا ہی ملنا ہے ہمیں. اگر ہم حرام کے طریقے سے اس کو حاصل کرتے ہیں تو بھی فائدہ کوئی نہیں, ہمیں حلال کے طریقے سے اتنا مل جانا تھا. صرف ہماری آزمائش تھی, ہم اس آزمائش میں فیل ہو گئے اور ہم حرام کی طرف چلے گئے, جیسے ابھی رقیہ نے جو مثال دی. جی میم ایک اور بھی, من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کی اس کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں, ہم اس کو زیادہ کر دیتے ہیں. آخرت چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے اس میں اس کی نیت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے. وہ خرچ کرتا ہے, وہ کھانا کھلاتا ہے, وہ عبادات کرتا ہے, وہ معاملات کرتا ہے, وہ کچھ بھی کرتا ہے, اس کے پیچھے اس کی نیت خالص ہوتی ہے. وہ جو بھی قربانی کرتا ہے کہیں پر بھی, آپ دیکھیں عام طور پر کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جس کو ہمیں لامحالہ ویسے ہی کرنا ہے, وہ کام ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن اب یہاں پر نیت کا فرق آ جاتا ہے. اگر نیت آخرت ہے تو آخرت کا اجر ملے گا, اور اگر نیت صرف مارے بندے دنیا کی ہی کام ہے, مطلب دنیا ہی ہے, تو پھر صرف دنیا ہی ملے گی, پھر آخرت میں اس کام کا کوئی اجر نہیں ہوگا. جیسے وہ ایک شخص کے لیے آتا ہے نا کہ وہ بہت فیاض تھا اور بہت کھانا کھلاتا تھا حاجیوں کو اور پانی پلاتا تھا اور یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا. تو حضرت غالباً ام سلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا, تو وہ چونکہ پہلے ہی فوت ہو گیا تھا تو اس کا کیا معاملہ ہوگا آخرت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کی خاطر تو نہیں کیا تھا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں کیا تھا, اس نے تو وہ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ جو ہیں اس کو سخی سمجھے. یعنی ایک عام جنرلی اس نے صرف لوگوں کی بہتری کے لیے کام کیا, نیت اس کی اللہ کو راضی کرنا نہیں تھی. حالانکہ اللہ کو تو مانتے تھے نا مشرکین مکہ, تو اس کو بس جو اجر تھا وہ دنیا میں سمیٹ کے چلا گیا. لوگوں نے اس کو فیاض بھی کہا اور لوگ اس کی تعریفیں ابھی تک بھی کرتے, تو بس یہی اس کا اجر تھا. آخرت میں اس کا پھر کوئی اجر نہیں ہے. تو اس میں ہمیں یہ چیز سمجھ لینی چاہیے, بہت آسان ہو جاتا ہے اجر کمانا. دیکھیں آپ کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, آپ ان کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں, آپ نے کرنی ہی ہے کیونکہ آپ کو ان سے محبت ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کے اپنے پیرنٹس ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہیں آپ کو ان سے محبت ہے, آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہی ہے. لیکن اگر آپ اس کے پیچھے اپنی نیت کو خالص کر لیں اور جو بھی کام آپ کو کرنا پڑتا ہے کبھی اس کے اوپر آپ اپنے آپ میں تنگی محسوس نہ کریں کسی بھی معاملے میں, تو وہی کام جو آپ نے دونوں صورتحال میں کرنا تھا, مجبوراً بھی کرنا تھا یا ان کی محبت میں کرنا تھا, اور اب وہی کام آپ کا عبادت بن گیا, اور اس کام کا پھر آپ کو دنیا میں تو جو انسٹنٹ ریوارڈ ملنا ہی ہے ان کی دعاؤں کی صورت میں یا ان کی محبت کی صورت میں, یا نہیں بھی ملتا سم ٹائم, تب بھی آخرت کا آپ کا اجر محفوظ ہو گیا. پھر یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے, اور وہ کیا ہے کہ نزد لہ فی حرثہ, ہم اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے. تو کھیتی کو بڑھانے کے یہ بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ انسان آخرت کا عمل کرے گا یا کرتا رہے گا تو اسے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے. ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی ہے. آپ لوگوں کا بہت خوبصورت تجربہ ہوگا یہ کہ آپ نے قرآن کلاس جوائن کی اس نیت پر کہ ہم قرآن سیکھیں, اور پھر جہاں سے جس پلیٹ فارم سے بھی آپ پڑھ رہے تھے, پھر کیا ہوا, آپ کو کوئی ایسی کلاس فیلو مل گئی, کوئی ایسی اور مطلب آپ کا رابطہ لوگوں سے ہوا اس کلاس میں جو آپ سمجھتے تھے کہ آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ گروپ شروع کر لیے. اب آپ نے ایک نیکی کی تھی, اب آپ کو دوسری نیکی کا دروازہ کھل گیا, اور وہ کیا کہ ایک جگہ سے آپ سیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں آپ سکھا رہے ہیں. تو آپ تو اس کیٹیگری میں آگے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
اب یہ جو نیکی ہے یہاں رکے گی نہیں انشاءاللہ. اور یہ نیت رکھیں، یہ نیت رکھیں کہ یہ نیکی یہاں نہیں روکنی. آپ جن کو سمجھا رہے ہیں، جن کو بتائیں، کہ میں اپنی ہر کلاس میں آپ سب سے یہی کہتی ہوں، آپ جو سیکھتے ہیں اس کو سکھانا شروع کر دیں. اگر اس کلاس میں 30 لوگ ہیں تو وہ آگے ایک ایک بندے کو اور سکھائیں گے تو 60 لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے گی، اور وہ آگے ایک ایک اور لوگوں کو بتائیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ نیکی ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری کھلتی چلی جائے گی. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں، اب جب ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوتے ہیں خالصتاً صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں کبھی کبھی ہم صدقات کی اپیل کر دیتے ہیں، پھر ہمیں صدقات دینے کا موقع ملتا ہے. کبھی ہم کوئی اور اس طرح کی جو ہے وہ بات نوٹس میں آ جاتی ہے جو ہمیں ویسے پتہ نہیں ہوتی، کوئی پوسٹ شیئر ہو جاتی ہے وہ پتہ لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، جیسے حسن اخلاق کے بارے میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ اپنے اخلاقی رویوں میں جب ہم بہتری لے کر آتے ہیں تو پھر اس سے کتنی خیر آگے پھیلتی ہے. تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بڑا اجر دیں گے. دنیا میں آپ ایک نیکی کریں گے تو آخرت میں اس کھیتی کا اجر جو ہے وہ کم سے کم 10 گنا ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ کی تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ انسان جب آخرت کی خاطر کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم نے بزرگوں کی خدمت کی بات کی، یا بچوں کی پرورش میں آپ لے لیں، یا اپنے شوہر کو راضی رکھنے کی بات کر لیں. بہت پریکٹیکل سی ایگزامپلز ہیں، چھوٹی چھوٹی سی ڈیلی بیسس پہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے ان سے. اب اپنے شوہر کی رضا کی خاطر یا ان کے گھر میں اچھا ماحول رکھنے کی خاطر آپ اپنا غصہ ضبط کر لیتے ہیں، نیکی ہے. لیکن اس نیکی کے پیچھے آپ کی موٹیویشن یہ ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، مجھے اس بندے کے لیے باعث سکون بننا ہے. تو پھر کیا ہوگا، وہ آپ کی نیکی کاؤنٹ ہوگی، نیکی کاؤنٹ ہوئی. اور اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا بڑا نیک کام جس کو آپ بہت دنوں سے ٹال رہے ہیں، آپ کا سینہ کھل نہیں رہا اس کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کا سینہ کھول دیں گے. جیسے بھی ہم نے بات کی نا، ایک نیکی دوسری نیکی کا راستہ کھولتا ہے. تو اس سے بعض اوقات نیکیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم وہ کر نہیں پا رہے ہوتے، کوئی اور ہنڈرنس آ رہی ہوتی ہے بیچ میں، کوئی اور بیریئر آ رہے ہوتے ہیں، یا ہم خود سست ہوئے ہوتے ہیں، ہم کر نہیں پا رہے ہوتے یا کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. نیکی کا موقع سامنے ہوتا ہے، لیکن جب ہم ایک چھوٹی نیکی کرتے ہیں تو پھر اس بڑی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دیتے. کسی کے ذہن میں اس کے لیے کوئی مثال ہو تو بتائیے. وہ یہ بات ہے کہ اگر جیسے ابھی ہم نے یہ مثالوں سے سب کے، آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے بھی یہ چیز سیکھی کہ جب آپ نے ایک نیکی کی طرف قدم بڑھایا تو آپ کو دوسری نیکی کرنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اس نیکی کے لیے جو آپ کر نہیں پا رہے تھے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم کوئی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہم کر نہیں پا رہے، تو پھر اس کے پیچھے وجہ دیکھنی ہے، نیکی کیوں رک گئی. استغفار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل. سیکنڈلی پھر یہ کریں کہ اس نیکی کا دروازہ کھولنے کے لیے نا اس کے اوپر ناک کریں، کوئی اور نیکی کریں. یہ نیت رکھ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ میری یہ نیکی قبول کریں اور اس بڑی نیکی کا میرے لیے دروازہ کھول دیں. یعنی نیکیوں کو کرنے کے لیے نیکیاں کریں. سمجھ رہے کیسے کریں گے؟ ذہن میں کیا آئیڈیا آ رہا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کسی کو معاف نہیں کر پا رہے، آپ معاف کرنا چاہتے ہیں، آپ معاف کر نہیں پا رہے، کیا کریں؟ نیکی کی توفیق مل جانا کے پیچھے بھی نیکیاں ہی کارگزار ہوتی ہیں. کوئی نہ کوئی ایسا اچھا عمل، کوئی نہ کوئی ایسی چیز
وہ ہم سے ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کرا لیتے اور پھر ہمیں بڑے کام کی طرف توفیق مل جاتی ہے. اچھا، اس چیز کا ایک معاملہ، ایک پوائنٹ، جی صدر آپ نے مائک آن کیا. آخرت کی خاطر کام کرتے ہیں، اپنی نیت کو بڑے اجر کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خالص کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ ہمارے گناہ بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی جو میزان رکھی جائے گی قیامت کے دن، اس میں جو گناہ ہم نے کیے ہوئے بھی تھے وہ ہمارے نامہ اعمال سے ان نیکیوں کی وجہ سے مٹتے چلے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ آخرت کی کھیتی کا اجر بڑھ گیا. پھر یہ بھی کہ انسان کے لیے بعض اوقات جو اس کی جیسے نیکی کا دروازہ کھولتی ہے نا، اسی طرح ایک برائی دوسری برائی کا دروازہ کھولتی ہے اور نیکی کا دروازہ بند کرتی چلی جاتی ہے. دنیا میں خیر اور شر دونوں طرح کے دروازے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہمارے اعمال پہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کے ساتھ، نیکی کے ساتھ نیکی کا دروازہ کھولتے ہیں یا برائی کے ساتھ برائی کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جو شخص نیکی کرتا ہے نا، اس کے لیے اس کے سامنے نیکی کا دروازہ سامنے آ جاتا ہے اور برائی کی جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. اپرچونٹیز ہوتی ہیں برائی کی، لیکن اس کا نفس جو ہے وہ برائی کی طرف مائل ہونے کی بجائے اچھائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اچھائی کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُعْتِيهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. جو دنیا چاہتا ہے، صرف دنیا ہی چاہتا ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح کرتی ہیں. ایک یہ کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے نا، جیسے دوسری ایک آیت کے ریفرنس سے ہم نے پڑھا نا کہ اجلنا لہو منہا ما نشاء لمن نرید، جس کو جتنا دینا ہے اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا ہی دیں گے. وہ دنیا کی طلب میں ایڑیاں گھس لے، جوتے گھس لے، جو مرضی کر لے، کوئی حرام ذریعہ اپنا لے، وہ اس سے زیادہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا اللہ نے اس کو دینا. ایک چیز یہ. اور دوسرا یہ کہ دنیا میں وہ جتنا ہی حاصل کر لے، جتنا بھی اس کے نصیب میں ہے، اگر وہ دنیا کا وہ اس کے لیے صرف دنیا ہی کی تمنا کرتا ہے تو بالآخر اس نے دنیا میں ہی رہ جانا. جسے ابھی سدرا نے کہا نا کہ اگر ہم نہیں یہ صدقہ میں دیں گے اپنے ہاتھوں سے تو کیا ہوگا؟ موت تو بالکل جوتے کے تسمے کے برابر ہے، پاس بالکل ساتھ لگی ہوئی ہے. تو کس نے بعد میں اس کو دیکھنا ہے؟ اور اگر وہ آپ کا سامان بہت اچھا بھی ہے اور آپ کے جو ورثاء ہیں وہ پسند بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ آپ کی طرف سے صدقہ کریں گے؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. جب تک کسی کا مال کسی کے پاس ہوتا ہے نا، تب تک دوسرے کو اس میں ہرس نہیں ہوتی. لیکن جب وہ ان کا اپنا بن جاتا ہے نا، پھر وہ اس کو اپنی مال کے طور پر دیکھتے ہیں. آپ کے ورثاء وہ آپ کے مال کے طور پر نہیں دیکھتے کہ یہ اماں کی یہ چیز ہے، وہ پھر ان کی چیز بن جاتی ہے. پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی طرف سے صدقہ کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو باؤنڈ نہیں کرتے. تو پھر بہتر یہ نا کہ انسان اپنے ہاتھ سے ہی کر جائے. تو دنیا میں جو کچھ بھی ہم اکٹھا کر لیں، جس طرح مرضی کر لیں، حلال سے کریں یا حرام کے ذرائع سے کریں، کسی کا حق مار کے کریں یا عبادات کو ضائع کر کے کریں یا اپنے سر پہ سوار کر کے کریں، وہ ملنا اتنا ہی جتنا ہمارے نصیب میں ہے. اور پھر یہ کہ رہ یہیں جانا ہے. اور وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک بکری بھیجی صدقے کی گھر میں، تو حضرت عائشہ سے کہا کہ اس کو لوگوں میں بانٹ دیں. واپس آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا اس کا بکری کا، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ سارا بانٹ دیا، بس ایک دستی رہ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا. دستی سمجھتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے؟ اگلی ٹانگیں جو ہوتی ہیں بکرے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، صرف یہ جو ہے وہ استعمال ہوگا، باقی سارا تو محفوظ ہو گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ صرف یہ باقی بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ تو کھایا جائے گا، استعمال ہو جائے گا، باقی وہ بچ گیا جو سارا اللہ کی راہ میں دے دیا. تو اگر ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ زندہ رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اصل گھر کی تعمیر کرنی ہے، دنیا حاصل کرنا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کو
محض دنیا کے لیے حاصل کرنا، محنت کرنا، رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن محض دنیا ہی کے لیے کمانا یہ درست نہیں ہے۔ آپ محنت کریں، آپ کمائی کریں، لیکن اس کے اندر آپ کی نیت کیا ہو کہ ہم اس میں سے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں گے اتنا کریں گے، اور پھر اس کے لیے اپرچونٹیز ڈھونڈیں، کوشش کریں۔ جتنی ہماری کوشش سچی ہوگی اتنی نیکی کی راہیں کھلتی چلے جائیں گی، ایک سے ایک دروازہ جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا ان کے لیے انہوں نے کچھ ایسے شریک اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے دین کی نوعیت بیان کرتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر نہ ہوتا ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک ظالم، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر شرکاء کا جو لفظ ہے وہ ان شریکوں کے لیے نہیں ہے جن کے آگے یہ دعائیں مانگتے تھے یا نذرانے چڑھاتے تھے۔ یہاں پر لا محالہ اس سے مراد ریلیجس لیڈر ہے، دینی رہنما، مذہبی رہنما، جو لوگوں کو جو ہے وہ دینی عقائد اور افکار اور نظریات اور فلسفے سمجھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے ایسے لوگ جو ہیں وہ بنا رکھے ہیں اپنے ریلیجس لیڈر، مذہبی رہنما، اللہ کے شریک، کیونکہ اصل میں شریعت دینے والا، فلسفی آف لائف دینے والا، افکار اور عقائد دینے والا کون ہے؟ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین، تو یہ شریعت دینے والا تو اللہ ہے، اس نے یہ سارے جو ہے فلسفی آف لائف ہمیں بتائی ہے۔ تو اگر جو مذہبی رہنما ہیں، جیسا کہ ان کے مذہبی رہنما تھے، تو یہ کس طرف لے کے جا رہے تھے ان کو؟ یہ ان کو اللہ کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے تھے، یہ تو ان کا تو سارا فوکس جو تھا وہ بت پرستی پر تھا۔ تو یہاں پر اس چیز کی مذمت کی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پیچھے چل پڑنا جو لوگوں کو جو ہے وہ ایسے افکار اور عقائد و نظریات اور فلسفوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ایسے قوانین یا مذہبی رسموں کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یا ایسی سو کالڈ عبادات کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو اصل دین نہیں ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ اس چیز کی یہاں مذمت کی گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس بات کا فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا کہ ایک مقرر وقت تک ان کو مہلت دی جائے گی اور اس مقرر وقت کے بعد ان کا فیصلہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یہیں پر ان کا فیصلہ چکا دیتے۔ اور ہم نے پہلے بھی اس چیز کو پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو مہلت نہ دیتا اور اس کا یہی فیصلہ چکا دیتا تو زمین پر کوئی زیرو باقی نہ بچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ الحلیم ہے، انہوں نے مہلت دی ہوئی ہے، اور ہر قوم اور ہر فرد کو انفرادی مہلت دی گئی ہے کہ سدھر جاؤ، اپنے اعمال کو درست کر لو۔ پھر جب مقررہ وقت آ جائے گا، جب موت کا وقت آ جائے گا، جب قیامت آ جائے گی، جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، پھر توبہ کا وقت نہیں رہے گا۔ جب سکرات الموت طاری ہو جائیں گی پھر اصلاح کا وقت نہیں رہے گا، وہاں تک مہلت ہے، وہاں تک مہلت ہے۔ اگر انہوں نے اپنی یہ حرکتیں نہ چھوڑی، یعنی مذہب کو، دین کو، اپنے من چاہے بانے پہنانے نہ چھوڑے اور جو اصل دین ہے اس کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں ظالم کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے قوانین، طریقوں اور ضابطوں کو اختیار کرنے کی بجائے خود اس کے اندر جو ہے وہ سینکشنز نکالتا رہتا ہے، خود اس کے اندر شکیں ایڈ کرتا رہتا ہے، خود اس کو من چاہے معنی پہناتا رہتا ہے، اور جو اس کی چاہتا ہے وہ تشریح کرتا ہے، یا کسی حکم کو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے کسی حکم کو جو ہے وہ پسے پش ڈال دیتا ہے۔
وہ شخص ظالم ہے. اور خاص طور پر مذہبی رہنما جن کو لوگ جن کی مانتے ہیں، جن کے بتائے ہوئی باتوں کو لوگ قرآن اور حدیث سے زیادہ سمجھتے ہیں. ہر ایک شخص قرآن اور حدیث کا عالم نہیں ہوتا. جنرلی عوام ہوتے ہیں، عام الناس اپنے مذہبی رہنما کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو جو بتانے والا ہے اس کو بہت کانشیس رہنا چاہیے کہ وہ کہیں پر بھی کوئی ایسی بات نہ کہتے جو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم کہا ہے. ایسے لوگ جو لوگوں کی غلط رہنمائی کرتے ہیں اور ایسے لوگ جو آنکھیں بند کر کے ایسے رہنماؤں کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں، دونوں ہی کا شمار جو ہے وہ ظالموں میں سے ہوتا ہے، اور دونوں ہی کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور حکمت عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، جو کوئی بھی ہمیں کوئی چیز ہم کسی بھی ریفرنس سے پہنچتی ہے تو ہم اس کو سمجھ سکیں کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی بصیرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.